اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں باب جہرم اخلاق و آداب، اور اس میں ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے میانہ روی۔ اس میں ہم پڑھیں گے میانہ روی کے معنی اور مفہوم کو بیان کریں گے۔ معنی میانہ روی کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، سیرت طیبہ میں کیا اس کی مثالیں ملتی ہیں، یہ سب چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میانہ روی سے مراد درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے، یعنی نہ درمیان کا راستہ۔ اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں درمیان کا راستہ، یعنی اگر ہم کوئی چیز لے رہے ہیں، کوئی خرچ کرنا ہے، ہم نے پیسے خرچ کرنے ہیں، تو نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، درمیان کا راستہ۔ اور اگر ہم نے کچھ لینا ہے تو بالکل کنجوسی بھی نہیں کرنی اور بالکل ہی فضول خرچی بھی نہیں کرنی، درمیان کا راستہ، مطلب اپنی صرف ضرورت پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر معاملے میں افراط و تفریط اور انتہا پسندی سے بچ کر زندگی گزارنے کو میانہ روی کہتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں میانہ روی کی اہمیت و فضیلت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن میں اور سنت کی روشنی میں میانہ روی کی اہمیت کیا تھی، فضیلت کیا تھی۔ دین اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کی راہ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں مسلمانوں کو امت وسط یعنی درمیانی امت کہا گیا ہے۔ یعنی اسلام جو ہے، ہمارا دین جو ہے، وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کا راستہ اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں اسی لیے امت وسط یعنی درمیانی امت کہا ہے، یعنی جو وہ امت جو درمیان کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ نماز ایک افضل عبادت ہے، مگر اس کی ادائی میں بھی اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ سخاوت ایک قابل قدر صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت اجر ہے، لیکن اسلام نے سخاوت کے معاملے میں بے اعتدالی سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ یعنی اتنا مال نہ دو دوسروں کو کہ خود محتاج ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں بھی درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کوئی بھی چیز اگر پیسے خرچ کرنے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کریں گے اور کنجوسی بھی نہیں کریں گے، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کریں گے۔ اسلام انسان کو بات چیت میں بھی میانہ روی کی ہدایت کرتا ہے تاکہ کسی طرح کا شور و غل پیدا نہ ہو، دوسرے لوگ پریشانی سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور اپنی آواز نیچی رکھو، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے، گدھے کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں تیز آواز میں، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی آواز کو نیچا رکھنا چاہیے، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے جو اونچی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عادی معیشت یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی قائم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا جو خرچ کرنے میں میانہ روی کو ملحوظ رکھے۔ یعنی وہ انسان دوسروں کا کبھی محتاج نہیں ہو سکتا جو میانہ روی اختیار کرے۔ وہ کیسے؟ جب وہ بالکل کنجوسی نہیں کرے گا یا بالکل فضول خرچی نہیں کرے گا تو درمیان کا راستہ اختیار کر کے رکھے گا، تو وہ کبھی محتاج ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اسلام ہمیں باہمی تعلقات اور اختلافات میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے دوستی کرو تو میانہ روی کے ساتھ کرو۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے ساتھ اچھے بھی نہ بنو اور بہت زیادہ برے بھی نہ بنو، مطلب اس کو اچھے نہ اتنے بنو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے تمام راز نہ دے دو، کیونکہ آپ نے حضرت علی کا قول سنا ہوگا کہ دوست سے اس حد تک رہ کے دوستی نبھاؤ کہ وہ ایک دن آپ کا دشمن بھی بن سکتا ہے، اور دشمن سے اس حد تک یہ سوچ کر دشمنی نبھاؤ کہ وہ کسی دن آپ کا دوست بھی بن سکتا ہے، اس لمٹ میں رہ کے، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ کسی سے دوستی کرنی ہے تو میانہ روی اختیار کرو، دشمن ہونا ہے تو بھی دشمن ہے، اور جب کسی سے دشمنی رکھو تو بھی اعتدال کے ساتھ رکھو، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث بھی ہے اور حضرت علی کا قول بھی ہے۔ سیرت طیبہ اور میانہ روی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کا دامن تھامے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔
دنیاوی زندگی کے معاملات تو ایک طرف، اسلام میں عبادات اور نیکی کرنے میں بھی میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اگر نیکی کرنی ہے تو وہ بھی میانہ روی کا راستہ اختیار کر کے کریں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، نماز بھی پڑھو اور نیند بھی پوری کرو، روزہ بھی رکھو اور چھوڑو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، یہ نہیں کہ آپ جسم کو تکلیف دے رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال اور میانہ روی کا بہترین نظام قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنے کی تعلیم دی، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی معافی کی امید بھی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، لیکن جب لوگوں کو سزا دینی ضروری تھی ان کے لیے سزائیں بھی جاری فرمائیں۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کسی سے انتقام نہ لیا، لیکن دین و توحید کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف جہاد بھی فرمایا، ٹھیک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی گزارتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا اور سب مسلمانوں کا حق بھی ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی حق تلفی نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں اعتدال، میانہ روی اور توازن کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہترین درس ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہے۔ آگے ہے میانہ روی اختیار کرنے کے فائدے، یعنی میانہ روی اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کے ہمیں کیا فائدے ہوں گے۔ میانہ روی اختیار کرنے کے کچھ فائدے درج ذیل ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنا عاجزی اور شرافت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اگر ہم میانہ روی اختیار کریں گے تو یہ ایسا فیل ہوگا کہ ہمارے اندر عاجزی ہے اور ہم شریف انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا نادار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مفلس نادار محتاج دوسروں کا نہیں ہوتا۔ میانہ روی اختیار کرنے والا بری نظر سے محفوظ رہتا ہے۔ بری نظر سے کیسے محفوظ رہتا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم بہت پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں اپنے کپڑے لینے کے لیے، اپنے جوتے لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اتنے مہنگے کپڑے ہم پہنیں گے تو لوگ حسد کی نظر سے ہمیں دیکھیں گے اور بری نظر لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس بری نظر سے ہم محفوظ رہیں گے اگر ہم میانہ روی اختیار کریں گے، سادگی اختیار کریں گے۔ میانہ روی کو چھوڑنے والا ایک دن ضرور پچھتاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے سے تھوڑے وسائل میں اچھا گزارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان چادر دیکھے بغیر پاؤں پھیلاتا ہے تو زیادہ وسائل میں بھی گزر بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا انسان فضول خرچی جیسے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ نمود و نمائش اور دکھلاوا کرنے سے غریب لوگوں کا دل دکھانے کا گناہ ملتا ہے، یعنی جو امیر لوگ ہیں وہ دکھاوا کرتے ہیں، نمود و نمائش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز بھی ہے، یہ بھی ہے، تو غریب لوگ جو ہیں ان کا دل دیکھ کے دل دکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ تو جب ان کا دل دکھے گا تو اللہ تعالیٰ کس کو گناہ دے گا؟ امیروں کو جو دکھاوا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اختلافی صورتحال میں میانہ روی اختیار کرنے والا لڑائی جھگڑے اور نفرت سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کو اپنائیں۔ تعلیم، کھیل کود، تفریح، کھانے پینے اور زندگی کے سب معاملات میں اعتدال کی روش کو چھوڑنا بہت نقصان کی بات ہے۔ جدید ٹیکنالوجی خاص طور پر ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل فون کے استعمال میں میانہ روی بہت ضروری ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ استعمال بھی نہ کریں اور بہت کم استعمال بھی نہ کریں، ضرورت کے وقت بس استعمال کریں کام کی چیز دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ وقت بے وقت اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا گھنٹوں اس مشغلے میں گزار دیتے ہیں وہ اپنی صحت اور وقت کا بہت نقصان کر دیتے ہیں۔ کسی بھی کام میں جب حد سے بڑھا جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ موبائل فون کو بہت کم اور صرف انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کریں، یعنی آپ نے اپنے اسٹڈی سے ریلیٹڈ کچھ دیکھنا ہے تبھی استعمال کریں، ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو اپنی تعلیمی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی مشق۔ ہمارا سبق تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب ہم مشق دیکھ لیتے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ میانہ روی کا معنی ہے، میانہ روی کا معنی ہے درمیانہ راستہ۔ اسلام نے تمام معاملات میں پیش نظر رکھا ہے میانہ روی کو، ٹھیک ہو گیا۔ اونچی آواز کو تشبیہ دی گئی ہے گدھے کی آواز سے۔ جب ہم لیسن پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ایکسرسائز کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ موبائل فون کے استعمال میں بہت ضروری ہے میانہ روی۔ میانہ روی اختیار کرنے والا محفوظ رہتا ہے بری نظر سے۔ اس کے بعد ہے مختصر جواب دیجیے، میانہ روی کا مفہوم تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے تو یہ ہے جی جواب،
میانہ روی سے مراد درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے، ہر معاملے میں افراط و تفریط اور انتہا پسندی سے بچ کر زندگی گزارنے کو میانہ روی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، سوال نمبر 1 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ مختصر جواب دینے ہیں ان کے۔ میانہ روی کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں اور میانہ روی کے بارے میں ایک حدیث نبوی کا ترجمہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت لکھ دی۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا جو مختصر جواب ہم نے دینا ہے وہ ہے جی حدیث لکھیں، ٹھیک ہے، میانہ روی کے بارے میں۔ تو یہ ہے انسان کی عادی معیشت یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے یا میانہ روی قائم کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، چال میں میانہ روی سے کیا مراد ہے، یعنی اپنی چال میں میانہ روی کیسے اختیار کر سکتے ہیں ہم۔ تو یہ اینڈ پہ کرتے ہیں کوشچن، پہلے یہ کروا دوں میں آپ کو، میانہ روی اختیار کرنے کے کوئی سے 2 فائدے لکھیں۔ تو یہاں سے آپ کوئی بھی فائدہ اٹھا کے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 پہلے میں نے انڈر لائن کر دیا، آپ کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں ان میں سے چوز کر کے، ٹھیک ہے۔ چال میں میانہ روی سے کیا مراد ہے کہ ایک تو یہ چال چلن والا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پوچھا جا سکتا ہے، اور ایک چال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چلنے والی جو چال ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ تیز بھی نہ چلیں، بہت آہستہ بھی نہ چلیں، درمیانی چال رکھیں۔ اور اگر چال چلن کا اگر ادھر بات ہو رہی ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، تو اس میں میانہ روی ہم اس طرح سے اختیار کریں گے کہ ہم بہت زیادہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ شوخی والی زندگی بھی نہیں گزارنا چاہیے ہمیں، کہ دکھاوا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ بیکورڈ سا بھی ہمیں اپنی لائف میں نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اٹس اپ ٹو یو کہ اب آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے۔ آگے ہے تفصیلی جواب دیجئے، میانہ روی کی فضیلت بیان کریں، سوال نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، لانگ ہے یہ کوشچن، اور یہاں پہ آپ نے یہ سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 نظر آ رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں میانہ روی کی اہمیت و فضیلت، یہاں سے یہ سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں پہ یہ اینڈ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، سیرت طیبہ سے میانہ روی کی مثالیں پیش کریں، سیرت طیبہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیرت طیبہ اور میانہ روی یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا سوال نمبر 2 اور یہاں تک اینڈ ہو جائے گا، پیج نمبر 67 ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو آئی ہوپ سو یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارا سبق بھی مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز میں ہیلپ چاہیے ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے بتا بھی سکتے ہیں کہ نیکسٹ بک آپ کون سی ریڈ کرنا چاہتے ہیں اور کس میں آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے